سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس سوئسائڈ اٹیکرز بھی ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز اگر کارروائی کرتی ہیں تو سامنے عورتیں اور بچے ہیں، جو کہ ایڈوائزیبل سچویشن نہیں ہے. انڈین سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، مسلسل پروپیگنڈا ایک زہر اگلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف. ایک مایوسی پھیلانے کی کوششیں بھی ہو، ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ٹرین کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، وہ ساری فیک نکلی ہیں. عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا نریٹو کچھ بھی ہو، سوشل میڈیا ان کا امریکہ سے چل رہا ہے، وہ نریٹو دے رہا ہے. اس وقت آپ کو قوم کا، فوج کا، سیکیورٹی فورسز کا حوصلہ بلند کرنا ہے. الٹیمیٹلی جو بلوچستان کے معاملات ہیں اس کا حل سیاسی قیادت نہیں کرنا ہے. جی ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عموماً تو ہم اس پروگرام میں آپ کو 4-5 خبریں دیتے ہیں، لیکن آج صرف ایک خبر پر بات ہوگی، اور وہ خبر بڑا اندھوناک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے جس کا اختتام نہیں ہو رہا. وہ سلسلہ ہے دہشت گردی کا جو چلتا جا رہا ہے، اور بات کر رہے ہیں ہم بلوچستان کی جعفر ایکسپریس کی، اور اس کو ایک ٹنل میں ہائی جیک کرنے کے لیے BLA جیسی تنظیموں نے ایک بڑی خوفناک دہشت گردانہ کارروائی کی ہے. اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کا رسپانس کیا ہے، اس وقت وہاں پہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے، سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے، بھارت کی طرف سے کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، دنیا میں کس نظر سے دیکھ رہی ہے، آج ہم صرف اس پہ بات کریں گے. وسیم صاحب، اس واقعے کی تازہ ترین تفصیلات جو آپ کے پاس ہیں وہ تو بتائیں. دیکھیں جی، واقعہ تو ابھی چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں لگاتار ابھی آپریشن ہو رہا ہے. بڑا دشوار گزار راستہ ہے، کیونکہ وہ بولان کے وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر کئی سرنگیں ہیں، وہاں پر علاقہ بھی ہاسٹائل قسم کا ہے اور ٹرین بہت مشکل ہے. تو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، اور سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس سوئسائڈ اٹیکرز بھی ہیں، اور جو یہ رومال انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے پاس وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی ہیں. ابھی تک کوئی 150 سے زائد لوگ بازیاب کروائے جا چکے ہیں، 155 کے قریب لوگ بازیاب کرائے جا چکے ہیں. اور یہ نمبر جب تک یہ لوگ سن رہے ہوں گے اس میں بڑھ بھی جائے گا، اور 27 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم حاصل بھی کیا جا چکا ہے. تو سچویشن ایک ولاٹائل ہے، اور جو ہے پاکستانی قوم بھی، اور ہر کوئی اس وقت پریشان ہے. جو محب وطن ہے، درد دل رکھنے والا ہے، وہ دعا گو ہے کہ اللہ کرے کہ خیر وفیت سے یہ معاملہ ہو سکے. ہماری جو افواج ہیں اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آپریشن ان کا کامیاب ہو سکے، اور دہشت گردوں کو شکست دی جا سکے، اور جو لوگ وہاں پر یرغمال بنائے گئے ہیں ان کو بازیاب کروایا جا سکے. تو یہ سب کو یہ تشویش ہے، یقین کریں. یہ دیکھیے، ہمارے لیے ہم یہاں پر بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں تو ہماری سچویشن ڈفرینٹ ہے. آپ اندازہ کیجئے تقریباً 400 سے زیادہ لوگ مسافر تھے اس ٹرین کے اندر. ان کی فیملیز کا کیا حال ہوگا؟ وہ اس وقت کس کرب سے، کس درد سے گزر رہے ہوں گے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، زخمی ہیں، بازیاب ہو سکیں گے کہ نہیں. اور آخری اطلاعات آنے تک دہشت گردوں نے کچھ فیملیز کو، بچوں کو، عورتوں کو ہیومن شیلڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو ان کے خودکش بمبار بیٹھے ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز اگر کارروائی کرتی ہیں تو سامنے عورتیں اور بچے ہیں، جو کہ ایڈوائزیبل سچویشن نہیں ہے. اور اس پہ سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ انفارمیشن شیئر نہ کریں یا اندازے نہ لگائیں. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جب آپ رپورٹنگ کے چکر میں کوئی زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر کوئی ایگزیجریٹڈ خبر دے دیں. اس وقت فیکٹس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے وقت میں صحافت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. فیک نیوز کا آپ دیکھیں بازار گرم ہے، ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ٹرین کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، وہ ساری فیک نکلی ہیں. پرانی ویڈیوز چلی ہوئی ہیں، کوئی پہلے کے واقعات ہیں، اور پھر ایک بازار گرم ہے. اس میں دیکھیں انڈین سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ اکاؤنٹ سے باقاعدہ را کے نام لکھ کے، باقاعدہ BLA کا نام لکھ کے اکاؤنٹ سے مسلسل پروپیگنڈا ایک زہر اگلا جا رہا ہے. اور اس میں ہر طرح کی پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف ایک مایوسی پھیلانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے پریشانی، تشویش ہمیں تو پہلے سے ہی ہے. تو ہمیں اس وقت جو ایک قومی اتحاد کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے سیاسی قیادت کو بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے. بڑے جو پاکستان کے بڑے ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، باقی سیاسی قوتیں جو ہیں، تمام جماعتوں کو اکٹھا ہو کر اس میں ایک یونٹی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کرائسس کا ملک شکار ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کیوں نہیں؟ انہیں بھی کرنا چاہیے. یہ کرائسس کا وقت ہے نا. ابھی آپ نے بیرسٹر گوہر کا بیان سنا ہوگا. بیرسٹر گوہر نے
بہت معتدل بات کی ہے. انہوں نے کہا اس وقت ملک جو ہے ایک شدید بحران کا شکار ہے, ایک سیکیورٹی ایشو ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, دہشت گردی کا واقعہ مسلسل ہو رہا ہے, ہمیں اس وقت سب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور قوم کو متحد ہونا ہے. یہ میسیج دینا چاہیے. عمران خان صاحب نے رات کو جو ٹویٹ کیا, اچھا وہ 10 بجے کے بعد ٹویٹ آیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا نریٹو کچھ بھی ہو, سوشل میڈیا ان کا امریکہ سے چل رہا ہے, وہ نریٹو دے رہا ہے. اس کے اندر دیکھیے موقع ہوتا ہے نا بات کرنے کا. آپ کسی اس وقت ضرورت نہیں ہے فوج کی ہرزہ سرائی کی یا فوج کے اوپر الزامات لگانے کی. امیجن کیجئے وہ جوان جو جا کر آپریشن کر رہے ہیں, ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں, جو کتنی خطرناک ٹرین میں جا گئے ہوئے ہیں, ان کا ڈی مورلائز کرنا اس وقت مناسب بات نہیں ہے. اس وقت آپ کو قوم کا, فوج کا, سیکیورٹی فورسز کا حوصلہ بلند کرنا ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم اس کرائسس سے نکلیں. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم بھی بات کرتے ہیں, کرنی چاہیے. جو اس ملک کی تاریخ ہے اس کے اندر کچھ بڑی فاش غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑے ہائیبرڈ نظام کوشش کی ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ آپ عمران خان صاحب, آپ کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ اور آپ کے فالوورز پی ٹی آئی والے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ اپنی فوج کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو میلائن کر رہے ہیں, ان کا حوصلہ نہیں بلند کر رہے. دوسرا, آپ نے بالکل درست بات کی, ظاہر ہے ہمارے ہاں کمزوری ہوگی تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا. بی ایل اے کے اکاؤنٹس کو خبریں وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, اس کو آگے سے بھارتی میڈیا اٹھا رہا ہے, اس کو آگے سے را کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایک نریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان اس وقت سفر کر رہا ہے. بالکل. اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بھارتی میڈیا اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ وہ ملک ہے جو دنیا کو کہتا ہے جی ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور ہم جو ہے وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان میں رمضان کے وقت میں اتنے سارے سویلینز یرغمال بنائے گئے ہیں, ٹرین پہ حملہ ہوا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, ٹرین کا ڈرائیور کو وہ کیا گیا. یہ پلین دہشت گردی ہے, یہ پوری دنیا کے نارمز کے تحت دہشت گردی ہے. اور بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو عالمی طور پہ ڈکلیئر دہشت گرد تنظیم ہے, اس کی سپورٹ کی جا رہی ہے اور اس دہشت گردی کی حمایت کی جا رہی ہے. کس منہ سے کی جا رہی ہے؟ یہ بات انڈیا کا جو فاشسٹ چہرہ ہے اور یہ جو چہرہ ہے, یہ دوغلا پن ہے کہ ہم جی دہشت گردی کے خلاف ہیں, یہ بھی ایکسپوز کر رہا ہے. اور مجھے افسوس اس وقت ہوگا کہ اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے, اس وقت سب کو بیک کرنے کی ضرورت ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, کیونکہ ابھی یہ وقت نہیں ہے احتساب کا. بعد میں وقت آئے گا اور اس پہ بات کریں گے اور کرنی چاہیے بھی, مگر ابھی وقت ہے سب کو بیک کر کے اس مشکل سے نکالنے کے لیے سب کو بیک کرنا چاہیے. آپریشن کے حوالے سے سب کو ساتھ دینا چاہیے. فیک نیوز کا بازار نہیں گرم کرنا چاہیے. میں دیکھے کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, ایک آدھ سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے, وہاں سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں, خدا نخواستہ ملک توڑنے کی بات ہو رہی ہے, کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے اس وقت, جب کہ عام پاکستانی انتہائی تشویش کا شکار ہے, انتہائی پریشان ہے, لوگوں کو رات کو نیند نہیں آئی, دعائیں مانگ رہے ہیں لوگ اٹھ کے, اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہے. میں دیکھ رہا تھا مبشر زیدی صاحب کا ٹویٹ تھا, بالکل میری بھی یہی حالت تھی. انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ زندگی میں دعا مانگی ہے اپنے والدین سے پہلے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کا کلا کم ہو اور جو لوگ ہیں وہ بازیاب ہو جائیں. یہی حالت ہر پاکستانی کی ہے. تو ایسے وقت میں آپ اپنے پرانے سیاسی بدلے اتار رہے ہیں اور ایسا کام کریں, یہ گھٹیا حرکت ہے. دیکھیے, پاکستان کے بدن سے اس وقت جو ہے نا لہو بہہ رہا ہے. ہمیں دہشت گردی کے عفریت نے بہت زخمی کیا, اور اس میں جو تنظیمیں, جیسے اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خواتین کے ایشو پہ ہمیشہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ کا کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے. اتنا بڑا سانحہ ہو رہا ہے, کوئی ایک ٹویٹ, کوئی معذرتی بیان, کوئی اس کی خلاف بات نہیں آئی, نہ ہی ان کے حامیوں کی طرف نہ سے آئی. ان کے حامیوں کی طرف سے. یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا کر یا بی ایل اے جیسی تنظیمیں یا بی وائی سی جیسی تنظیمیں جشن منا رہی ہیں, خوشیاں منا رہی ہیں, اور ان کی مدد کون کر رہا ہے؟ ان کی مدد یہاں پر دو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کر رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں کوئی غرض نہیں ہے اس ملک کی سلامتی سے, جنہیں کوئی غرض نہیں ہے اس ملک کے عوام کس حالت میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کو جب اپنی کمزوری ہوگی تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. بھارتی میڈیا اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے, فیک نیوز پھیلا رہا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہم بہت ساری انفارمیشن ادھر ادھر سے آ رہی ہے, لیکن ہم بہت احتیاط سے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں صرف جو ہمارے
بس میں اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز وہاں پر نبرد آزمائیں ہیں اس افرید سے، ان کے لیے دعا کریں. جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی زندہ سلامت بخیریت واپسی کے لیے دعا کریں، اور توقع کریں کہ جب یہ ایپیسوڈ ختم ہو جائے، جب یہ سانحہ ہمارے اوپر سے گزر جائے، تو پھر ہم کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جس سے دہشت گردی کا قلع کما ہو جائے. بہت برداشت کر لیا ہم اور نے. میرا خیال ہے ہمارے پہ بالکل، اور جب یہ سب ختم ہو جائے اور اللہ کرے خیر عافیت سے ختم ہو جائے، اس کے بعد ہمیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور کس کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی؟ پاکستان کی سیاسی قیادت کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ کی قیادت ہو، جو سینئرز ہیں، جو بڑے ہیں اس ملک کے، ان کو سوچنا چاہیے. یہ ملک کا سوال ہے، یہ ملک کے بچوں کا سوال ہے. سب کو مل کے سوچنا چاہیے. بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کو نمائندگی پراپر ملنی چاہیے، جو سیاسی جماعتیں ہمیشہ تھیں. مجھے 2016-17 کا دور یاد آ رہا ہے کہ آپ بلوچستان میں بڑے آرام سے آپ پھر سکتے تھے. پورے بلوچستان میں آپ جا سکتے تھے. چین کے صدر آئے تھے اور باقاعدہ گوادر کا افتتاح کیا تھا. کیا ہوا بیچ میں کہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اب وہاں پہ فری موومنٹ بھی نہیں ہو پا رہی. تو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. سیاسی قیادت کو لیڈ کرنا پڑے گا وہاں پر. سیاسی جو ہے ان لوگوں کو سیاسی جماعتوں کو پنپنے کا موقع دینا ہوگا، تاکہ کیونکہ سیاسی قیادت جو آئے گی، جیسے محمد مالک وزیر اعلیٰ تھے، باقی لوگ تھے، وہ اس معاملے کا کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش کریں گے جو دور رس اثرات ہو، جو سسٹینیبل پیس پیدا کرے. بالکل درست آپ نے بات کی ہے. دیکھیے فوج کیا کر سکتی ہے؟ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتی ہے، لوگوں کو ریسکیو کرا سکتی ہے. پولیٹیکل سلوشن فوج کے نہ کام ہے نہ ان کے بس میں ہے. الٹیمیٹلی جو بلوچستان کے معاملات ہیں اس کا حل سیاسی قیادت نہیں کرنا ہے، اور اس کرائسس کے گزرنے کے بعد اور سیاسی قیادت جو حل پیش کرے سارے اداروں کو اس کا ساتھ دینا تسلیم چاہیے، کرنا اور اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس کے آگے کے چلنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.